نہیں ٹھیک یہ بھی جانے سیرت النبی آدمی بیٹھ کے بیان کرے گا اس میں نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا سلامتی کی دعا آپ لوگ اچھی نہیں لگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سب سے پہلے جلسہ کے انتظامیہ سے میری گزارش ہے یا تو سامنے کے بچے کو ہٹا دے یا ان کی زبان میں جو آواز زبان سے چل رہی ان کی زبان کو بند کر دے آج کا یہ پروگرام دین حق کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا ہے اور میری تقریر کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی بدنام تو اسی لیے ہے کہ یہ لوگ درود و سلام نہیں پڑھتے آخر اس بدنامی کا دھبا تو دور کیجئے
جبکہ ہم درود و سلام اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اللہ اس کے رسول نے درود و سلام پڑھنا سکھلایا ہے۔ اس درود و سلام کے پڑھنے کا اعتبار ہی نہیں ہے جس کے پڑھنے کا حکم نہ اللہ نے دیا، نہ رسول اللہ نے دیا، نہ صحابہ کرام نے عمل کر کے دیا۔ عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی عظمت، عظمت بڑائی، بزرگی، رفعت، بلندی، اونچائی وغیرہ ذالک۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ انسان زندگی بھر بیان کرتا رہ جائے، مضمون ختم نہیں ہو سکتا۔ مجھے اختصار کے ساتھ اس عنوان پر کچھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کے تحت 4 دور کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک تذکرہ تو عالم ارواح کا ہوگا، دوسرا تذکرہ مکی دور کا ہوگا، اور تیسرا تذکرہ مدنی دور کا ہوگا، اور چوتھا تذکرہ عالم حشر کا ہوگا۔ انہی چاروں ادوار پر بالاختصار عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اسے یاد بھی کیجئے۔ اور جو لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو مانتے نہیں، اللہ کے نبی کے مقام منصب کو پہچانتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرتے نہیں، ان تک یہ پہنچا دیجئے کہ قرآن نے جتنی تعریف کی ہے، جتنا مقام منصب بیان کیا ہے، سوائے ہمارے کوئی نہیں ایسا مانتا۔ اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، جب تمہارے پاس نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، تو تم کیا کرو گے؟ پھر قرآن خود کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء کرام، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی نصرت و مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ پھر اللہ نے کہا ہے اے انبیاء کرام علیہ السلام، کیا آپ نے اقرار کیا اور اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کی تیاری کی؟ قَالُوا وَقَرَرْنَا، تو نبیوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ نے کہا گواہ رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آپ میں سے جو انسان بھی اس وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر
سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 9 میں اس آیت کریمہ کو پڑھیے اور اس کی تفسیر کو جانیے۔ عالمی ارواح میں جب انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 میٹنگ کی، 2 جلسہ کیا، کہہ لیے کہ 2 کانفرنس کیا تھا۔ ایک جلسہ میں اللہ نے تمام انسانوں سے کہا الستُ بربکم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ بھی قرآن کریم کی آیت کی روشنی پڑھیے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ مارا اور وہاں سے کچھ نکال کے میدان میں چھیڑ دیا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے نسل انسانی کے سارے افراد عالم ارواح میں جمع ہیں۔ اللہ نے اپنی ربوبیت سے متعلق عہد پیمان لیا، الستُ بربکم قالوا بلا شہیدنا، کیا میں تم سبوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت سے متعلق گواہی لینے کا ارادہ کیا، دنیا کے آنے والے سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن وہی دوسرا جلسہ کیا، دوسری کانفرنس کی، مخصوص لوگوں کی میٹنگ بلائی، آدم کو بلایا، نوح کو بلایا، ابراہیم کو بلایا، موسیٰ کو بلایا، عیسیٰ کو بلایا، علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بلایا۔ سب نبیوں نے کہا اللہ حاضر خدمت ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو وہاں اللہ نے ان نبیوں سے عہد و پیمان لیا، غور کیجئے گا، اپنی ربوبیت کی گواہی کے لیے سارے انسانوں کو مخاطب کیا، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی اور ان کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا۔ کیا یہ عظمت مصطفیٰ نہیں ہے؟ کیا یہ رفعت مصطفیٰ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان نہیں ہے؟ کیا ان کی سرفرازی اور سربلندی کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا ان کے اونچے مقام کا ذکر نہیں ہے؟ یہ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا۔ کیا پیمان تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمام نبیوں کو ذمہ دار بنایا کہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے ان پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد بھی کرو گے۔ ایک تو عام بات ہے کہ جس نبی کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی آ جائے، اس نبی کی ذمہ داری آنے والے نبی پر ایمان بھی لائے اور اس کی تعظیم و تکریم بھی کرے، ان کے دین کی نصرت و حمایت بھی کرے۔ اور مجموعی طور سے بات ہے کہ جس نبی کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے، انہیں نبی اور رسول بنا کر پیش کیا جائے، گزشتہ نبیوں کی نبوت کا سکہ رواں دبا ہو، ان کی تعلیمات کا دور دورہ ہو، لوگ ان پر ایمان لانے والے بڑی تعداد میں موجود ہو، لیکن اگر اسی زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمام نبیوں سے خطاب ہے، آپ سب کے سب لوگ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے، ساتھ میں کیا فرمایا؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا اقرار ہے کہ نہیں؟ یہ ذمہ داری جو میں تمہارے سر رکھ رہا ہوں تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ اقرار کرتے کہ نہیں کرتے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام نبیوں نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو نبی ہمارے زمانے میں تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق محمد الرسول اللہ کی بعثت سے متعلق تذکرہ ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، قرآن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں۔ عالمی ارواح میں
محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے تم نے اقرار کیا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد سنو، اس اقرار کے بعد اگر مکرو گے، وعدہ کی خلاف ورزی کرو گے، عہد وفا نہیں کرو گے، اس قول و قرار کی خلاف ورزی کر جاؤ گے، پھر تم نبی باقی نہیں رہ سکتے ہو۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم میں سے جو کوئی اس وعدہ سے مکر جائے گا، اس وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا، اس اقرار کے خلاف انکار کرنا شروع کر دے گا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ فاسق، اس کی نبوت چھین جائے گی، رسالت ختم ہو جائے گی، وہ اچھے انسانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کی سختی ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں اور ان کی دین کی نصرت و حمایت نہ کرنے کے نتیجے میں۔ ہمارا اب کیا ہے بھائی؟ جب نبیوں کی نبوت جا سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی خلاف ورزی کرنے میں، تو عام مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی، ان کا معاملہ کیا ہوگا، اندازہ لگائیں۔ یہ تو عالم ارواح کا جلسہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اپنی ربوبیت کی گواہی دلوائی، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر مہر لگانے کے لیے باضابطہ انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ یہ کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جن کی نگاہ میں قرآن سب سے زیادہ عظیم کتاب ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کو عام کرتا ہے، اس کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتا ہے، وہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حکم ملا ان پر ایمان لانے کا اور ان کے دین کی نصرت و حمایت کرنے کا۔ اب ذرا دنیا میں چلے آئیے، دنیا میں آئیں گے اب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ نبوت سے پہلے کا، دوسرا حصہ نبوت کے بعد کا، جس کے 2 حصے ہیں۔ 40 سالہ دور نبوت سے پہلے کا، 23 سالہ دور نبوت کے بعد کا، جس میں سے ایک دور ہے مکی اور ایک دور ہے مدنی۔ اس مکی اور مدنی دور سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ قرآنی آیات کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں۔ اور یاد رکھیے، جو انسان آپ سے کہیں کہ آپ نبی کو نہیں مانتے ہیں، انہیں قرآنی آیات کا آئینہ دکھائیے کہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا یقین کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، 27ویں رجب کو جشن شب معراج منایا گیا ہوگا۔ ایک واقعہ کے مطالعے سے، واقعہ معراج، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عموماً مورخین نے لکھا ہے رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ بہت سارے اقوال ہیں، ایک قول اور مشہور قول یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گئے کب؟ رجب کی 27ویں تاریخ۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ معراج اللہ نے آپ کو کیوں کرایا؟ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زوروں پہ ہونا شروع ہو گئی، نبوت کے 10ویں سال کے بعد یا نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں پذیرائی نہیں ہوئی، لوگوں نے دوڑا دیا، اوباش اور گنڈوں کا آپ کے حوالے کر دیا یا گنڈوں کے حوالے آپ کو کر دیا، پتھر برسائے گئے، بدن لہو لہان ہوا۔ عظمت مصطفیٰ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
واپس تو ہو گئے. انسان نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لیکن آپ دعوت کے دینے پر قائم دائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راز ہائے سربستہ میں سے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا. انسان اگر ہدایت سے محروم رہ گیا تو محروم رہ جائے. ہم جنوں کی جماعت بھیج کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کرنے کے لیے تیار. ایک جن کی جماعت آئی اور آپ پر ایمان لے آئی. لیکن جنوں کی جماعت کا مسئلہ ایسا سب لوگ تو جان نہیں سکے، تو اللہ نے اپنے رسول کو یہ تسلی دی، اب آئیے، لوگ آپ کے درجہ کو مانتے نہیں ہیں، آپ کے مقام منصب کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایسی تعظیم و تکریم کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ کراتے ہیں کہ دنیا اس پر سر دھنتے رہ جائے، لیکن آپ کی ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آ سکتی. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ حاصل کرتے چلیں، مقام حاصل کرتے چلیں گے. اسی واقعہ کا نام ہے اسراء و معراج. غور کیجئے گا، مکہ سے فلسطین، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس زمانے میں 40 دنوں میں طے ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں طے کرا دیا گیا، چند لمحوں میں کرا دیا گیا، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا. سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کچھ لوگ عقیدہ رکھتے کہ منامی تھا، خام میں تھا. معراج اللہ کے نبی نے خام میں کیا. اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج خواب میں نہیں کیا ہے، آپ نے جاگتے ہوئے کیا ہے اور اس جسم کے ساتھ کیا ہے جو جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے. غور کیجئے گا، 40 دنوں کا سفر 40 سیکنڈ میں کرا دیا. کیا یہ عظمت مصطفیٰ نہیں ہے؟ اور اسی پر بس نہیں، اور آگے بڑھیے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان آسمان کی بلندی پہ چڑھے گا، ایک آسمان پار کرے گا، دوسرا پار کرے گا، تیسرا چوتھا پار کرے گا، پانچواں چھٹا ساتواں پار کرے گا، اس کے آگے آگے سدرۃ المنتہا پہنچے گا، اس سے آگے آگے مستویٰ پہنچے گا، اس سے آگے جا کر لوح محفوظ میں لکھنے والے فرشتوں کے قلم کی سرسراہٹ گزرے گا، اور اس سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں جلوہ افروز ہوگا. کون تصور کر سکتا تھا؟ اللہ نے کرایا. اسی رات ایک سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کرایا گیا، براق کی سواری لائی گئی اور جبریل علیہ السلام کی معیت اور ان کا ساتھ تھا. وہاں پہنچے، پھر وہاں سے دوسرے سفر کا آغاز ہوا. ایک سیڑھی لائی گئی، ایک لفٹ لایا گیا، جبریل علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے. پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا جبریل. کہا کون ہے ساتھ میں؟ محمد. کہا بلائے گئے ہیں؟ ہاں بلائے گئے. دروازہ کھلا، مرحبا خوش آمدید کہا. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کے آنے پر مبارکبادی پیش کی. وہ جو قرآن مقدس کی آیت تھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کا عملی جامہ پہنایا انبیاء کرام علیہ السلام نے. دوسرے آسمان پر اسی انداز سے پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اجازت طلب کی گئی. دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی نبوت کا اقرار کیا اور مرحبا خوش آمدید کہا. تیسرے آسمان پر پہنچ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی ہونے اقرار کیا اور مبارکبادی ویلکم کہا، خوش آمدید کہا. چوتھی آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی نبوت کا اقرار کیا، خوش آمدید کہا. پانچویں آسمان پر حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی باضابطہ نبوت کا اقرار کیا اور ساتھ ساتھ مبارکبادی پیش کی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور ساتھ مبارکبادی پیش کی.
7वें आसमान पर इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा, आपकी नबूवत का इकरार किया और मरहबा खुश आमदीद कहा। कभी आपने गौर किया है? वाक़या मेराज से मुतल्लिक बातें होती हैं, उस रात में अपनी जानिब से तैयार करता बिदात और खुराफात पर मुश्तमिल अमाल बजा लाया जाता है, लेकिन जिस मकसद के तहत मेराज कराया गया उस मकसद को सामने नहीं रखा जाता है। जिस फजीलत का तज़किरा कुरान ने किया है उस फजीलत का तज़किरा नहीं किया जाता है। जिस मकाम मनसब का तज़किरा कुरान ने और अल्लाह के नबी की हदीस ने किया है उस सिलसिले में इंसान सोचता भी नहीं। इंसान लड़ता है कि अल्लाह के नबी ने वहां अल्लाह को देखा था कि नहीं देखा था, क्या तोहफा मिला, उस पर बहस नहीं करता है। क्या लेके आए, उस पर बहस नहीं करता है। देखा था कि नहीं देखा था, उस पर बहस करना कुछ माना नहीं रखता है। यही सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया जहां इंसान की पहुंच नहीं होती। 12 7वें आसमान पर पहुंचे, इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। वहां भी एक मस्जिद थी, इसे मस्जिद बैतुल मामूर के नाम से जाना है। एक नुक्ता याद रखिएगा, इस इसरा मेराज के सफर में 3 मस्जिदों का तज़किरा है। पहली मस्जिद मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाहिल हराम का तज़किरा है, दूसरी मस्जिद फलस्तीन में मस्जिद अक्सा का तज़किरा है, तीसरी मस्जिद 7वें आसमान पर मस्जिद बैतुल मामूर का तज़किरा है। मतलब क्या हुआ, रिफत बुलंदी चाहते हो तो मस्जिद से रिश्ता नाता जोड़ के रखो। मुझे माफ कीजिएगा इंतजामिया और यहाँ के मुशीर-ए-कार हजरात, हमने देखा है कि मस्जिद में अजान हुई, जमात हो गई, तकरीर चल रही है। ये कौन सा दीन धर्म है भाई? कौन सी शरीयत ने आपको ये मसला बता दिया कि नमाज भी चलती रहे और प्रोग्राम भी चलता रहे? बैतुल्लाह का तवाफ रुक सकता है जब जमात होती है, आपका जलसा कहीं रुक सकता है? अपने जलसा जारी कैसे रखा? तवाफ़े काबा रुक सकता है लेकिन आपका जलसा नहीं रुक सकता है। जंग के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अगर नमाज पढ़ने की बारी आए तो उसका 2 हिस्सा किया जा सकता है, जमात नहीं छोड़ी जा सकती है। एक हिस्सा दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हो जाए, दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह की इख्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। ये जंग का हालात है क्या? वो तो आपके इख्तियार में था। इसलिए मेरे भाई याद रखिएगा, मस्जिदों से दूरी के असबाब पे तकरीर हो रही थी और उसी वक्त तकरीर हो रही है जब मस्जिद की जमात से दूरियां पैदा कर रहे हैं। बुरा लगे तो माफ कीजिएगा और अगर खैर खा समझते हैं तो कबूल कीजिएगा और आइंदा ऐसे काम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बहरहाल 3 मस्जिदों का तज़किरा हुआ है, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद बैतुल मामूर। सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, बड़ा आला मकाम अरफा पहुंचे, ऊंचे मकाम तक पहुंचे, अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचे, बातचीत हुई, तोहफे तहाइफ मिले, वापसी हुई, तशरीफ ले आए। वाकया आपको मालूम होगा, तशरीफ लाए, फिर मस्जिद अक्सा है। कभी आपने गौर किया, जो अल्लाह फलस्तीन के मस्जिद अक्सा से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 7वें आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकता है, वो अल्लाह के मक्कतुल मुकर्रमा से अपने नबी को नहीं बुला सकता था। आखिर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा से क्यों उठाया? कभी गौर किया है? अगर गौर नहीं किया तो गौर कर लीजिए। अब उस नबी के उम्मती होने का शर्फ रखते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्माइल का भी नबी बनाया, बनी इसराइल का भी नबी बनाया, अव्वलीन व आखिरीन का नबी बनाया है। ऐसे नबी की उम्मती है। मस्जिद अक्सा तक पहुंचाने का मकसद यह था कि बनी इसराइल का रिश्ता जुड़ा हुआ मस्जिद अक्सा से। यह बताने का मकसद है कि मस्जिद हराम में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते ही है, यहाँ बनी इस्माइल के सारे औलाद आपके खिला में आने वाले हैं। तो जिन जिन का रिश्ता मस्जिद अक्सा से जुड़ा हुआ है वो बनी इसराइल के अफराद कहलाए, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ेरे नगी आ जाए। इस मकाम मनसब उजागर करने के लिए आपका मस्जिद अक्सा पहुंच जाएगी। और फिर उसके बाद मस्जिद बैतुल मामूर पहुंचाने का मतलब यह है, यही मस्जिदें जो रूए जमीन पे है, जहां इंसान पेशानी को जमीन पे टेकता है, जब इंसान सजदा करता है
اس کی رفعت شان کا عالم یہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چپکی چپ کے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، بہت اونچا مقام حاصل کرتا ہے۔ اس اونچا مقام کے حصول کے لیے ایک بیت المعمور کی جھلک دکھلائی گئی۔ آپ نے غور کیا؟ پھر آئیے واپسی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ لوگوں نے کہا جاتے ہوئے نبیوں کی امامت کرائی، کچھ لوگوں نے کہا آتے ہوئے نبیوں کی امامت کرائی۔ دونوں طرح کی بات ہے اور علماء کرام کی جماعت دونوں طرف ہے۔ میرے نظریے کے مطابق بہتر یہی ہے کہ آتے ہوئے نبیوں کی امامت کرائیے۔ بہرحال نبیوں سے ملاقات آسمانوں پر، نبیوں سے ملاقات آسمانوں پر، لیکن ان کی امامت ہو رہی ہے ارض فلسطین بیت المقدس میں۔ مسجد بیت المعمور زیادہ بہتر ہے یا مسجد حرام زیادہ بہتر ہے یا مسجد اقصی زیادہ بہتر ہے؟ مسجد حرام میں سب کو جمع کر کیا جا سکتا تھا، لیکن مسجد حرام میں جمع نہیں کیا گیا۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے یکجٹ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، وہ صرف اور صرف مسجد اقصی ہے۔ آج مسجد اقصی یہودی غاصبین کے قبضے میں اللہ ان کے غصب سے بچائے اور اس سے نجات دے اور مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ وہاں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو مسجد اقصی میں آپ نے لوگوں کی نہیں نبیوں کی امامت کرائی، اس لحاظ اب کیا ہو گئے؟ اب امام الانبیاء ہو گئے۔ کیا یہ عظمت مصطفیٰ نہیں ہے؟ جب اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ تمام نبیوں کی امامت کا سہرا آپ کے سر پہ ڈالا گیا، سارے انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب بستہ کھڑے ہیں، جبریل امین محمد الرسول اللہ کے دست مبارک تھاما اور مصلی امامت میں کھڑا کر دیا کہ آج مصلی بھی امامت کے فریضے کا انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے وہاں تمام نبیوں کی نماز پڑھائی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس طرح سمجھئے، اللہ نے اتنا بڑا مقام ہمیں آپ کو دیا ہے، ہم امام الانبیاء کی امتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم عام عالموں کی امتی بنے ہوئے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کوئی پیر کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی فقیر کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی ولی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی مجتہد کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی فقیر کے پیچھے جا رہا ہے اور کوئی کسی عالم کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کی شریعت ہمارے پاس ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہمارے پاس ہے، کسی جانب تاک جھانک کرنے کی یاد نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور عظمت مصطفیٰ کا اعتقاد رکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں وہ شرف حاصل ہے کہ اس نبی کی امت ہے، اس نبی کے اقتداء کرنے والے ہیں جس نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ تقریر کرنے سے، گا لینے سے، کچھ اپنے طرف سے تیار کردہ اشعار کے پڑھ لینے سے، جھوٹی اور واحد تباہی روایت کے بیان کر لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تذکرہ وہی صحیح ہے جو کتاب اللہ میں ہے، جو سنت رسول اللہ میں ہے۔ تو یہ مکی دور میں اللہ نے آپ کو یہ رفعت عطا کی اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اللہ کے رسول کی عظمت یہ ہے یا محمد الرسول اللہ کی رفعت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے مدنی زندگی میں آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، باضابطہ اذان ہوئی۔ معراج میں جو تحفہ ملا تھا 50 وقت کی نماز ملا، 50 وقت کی نماز ملی تھی۔ 5 وقت پڑھنے میں تو تکلیف ہے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا احسان مانیے، آپ کے مشورے پر بار بار گئے، کم کرا کے آئے، 5 بج گئی۔ اللہ کے نبی سے کہا پھر جائے تو کیا کہا؟ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے میں شرم آتی ہے۔ میرے بھائیو، اپنی امت پر وشواس کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے آخر میں، کہ ان کے یقین تھا کہ میری امت 5 وقت کی نماز تو پڑھ ہی لے گی، لیکن آپ نے ان کے وشواس کا گھات کر دیا۔ آپ نے ان کی خوش فہمی کو تار تار کر دیا کہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھ ہی لے گی۔ اکثریت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں
اور ہم جیسے علماء جو مقررین ہیں، جو دعات اور دائی ہیں، جو دنیا بھر کو تبلیغ کرتے ہیں، رجھکا کرتے ہیں، رات میں تقریر کرتے ہیں اور فجر کی نماز ٹانگ پسارے سوئے رہتے ہیں، لوگ اسی کو بڑا بڑا علامہ سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے حقیقت کو سمجھیے، نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عزیزم محمد معروف عالم محمدی کے ذریعے سے اب یہ خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ بہرحال تو 50 وقت کی نماز دی گئی تھی۔ نماز کے لیے اذان کا مسئلہ ہے، کہاں کہاں اللہ نے اللہ کے رسول کے نام کو اجاگر کیا ہے۔ اگر قرآن مقدس کی آیت کو پڑھیے اور اس کی تفسیر کو جانیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ مکہ میں یہ سورہ، یہ آیت نازل ہوئی، تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ بلند کیسے ہو رہا ہے، پوری دنیا میں آواز گونج رہی ہے۔ صرف 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رفعت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ سے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کی الوہیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی جا رہی ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کرتے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کبھی غور کیا ہے؟ الہی سیدھے راستے پر چلا، اس سیدھے راستے پر چلا جس پر چلنے کے نتیجے میں تو نے کچھ بندوں پر انعام کیا ہے، انبیاء پر، شہداء پر، صدیقین پر، صالحین پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر چلا ہے۔ پھر اس کے بعد اب تحیات پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، پوری نماز محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ہر گھڑی آپ کا خیال رہتا ہے، آپ قبلہ کی جانب کھڑے ہوتے ہیں تو سنت رسول اللہ کے مطابق رفع الیدین کیا، سنت رسول اللہ کے مطابق آمین زور سے کہی، سنت رسول اللہ کے مطابق پوری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے تصور کرتے پڑھتے ہیں کہ ان کی سنت کے مطابق۔ ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہوگا تو کہتا ہوگا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جانے سے بہتر ہے کسی گدھے کا خیال آ جاؤ۔ کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کیا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیں گے، ان کے طریقے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کریں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر بھی ہم ہی سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب پڑھیے، اس کے بعد بیٹھتے ہیں تشہد میں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا جواب ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا سلام نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم سلام اسی طرح پڑھتے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھ کے دکھلایا۔ نماز کھڑا ہو کے پڑھیے، سورہ فاتحہ کھڑا ہو کے پڑھیے، سورہ کھڑا ہو کے پڑھیے، رکوع میں جا کے اس کی تسبیحات الگ پڑھیے، سجدے کی تسبیحات الگ پڑھیے۔ جب اللہ کے نبی پہ سلام پڑھنے کی باری آئے گی تو بیٹھ جائیے، ادب احترام کے ساتھ بیٹھیے اور کہیے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور اسی پر اکتفا نہیں ہے، صرف سلام ہی نہیں ہے، درود بھی ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کیا درود السلام نہیں پڑھتے ہیں؟ کوئی نماز ہماری قبول نہیں ہوتی جب تک ہم درود و سلام نماز میں نہیں پڑھتے۔ ایک فتویٰ سناؤں آپ کو، ایک بہت مشہور کتاب ہے، نام نہیں لیں گے، سمجھ جائیے آپ۔ اس میں لکھا ہے من فعل هذا او قال هذا او قرأ هذا فقد تم صلاته۔ جس نے ایسا کر لیا یا جس نے یہ پڑھ لیا اس کی نماز مکمل ہوگی۔ وہ تحیات درود کے بارے میں، اگر کوئی انسان تحیات کے بقدر بیٹھ جاتا، کچھ نہیں پڑھتا، خاموش رہتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہمارا عقیدہ جب تک تحیات نہیں پڑھیں گے اور درود شریف لازماً نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
اسی عظمت مصطفیٰ کا اعتقاد رکھنا ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں. جس رسول نے نماز کے نذرانہ ہمیں پیش کیا ہے ان کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلاۃ و سلام کی بھیک مانگتے کہ الہی ان پہ درود بھیج، ان پہ سلام بھیج. جب یہ کر لیتے تو اپنی دعا کرتے اللہم اغفر اللہم انی سلمت نفسی، یا اس کے علاوہ دیگر دعائیں. میرے بھائیوں، عنوان میں نے کہا کہ بڑا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. 4 دور سے متعلق بات آئی تھی. عالم ارواح میں اللہ کے رسول کی رفت کا تذکرہ، عظمت مصطفیٰ کا ذکر، پھر اس کے بعد مدینہ میں ذکر، مکہ میں ذکر. 2 منٹ اور موقع دے دی. اب چلیے ہم عالم ارواح میں چلتے ہیں. آپ عالم ارواح میں چلیے، تھوڑا سا وقت دے دیے، ایک مسئلہ حل ہو جائے پھر اپنا تقریر سنتے رہیے. عالم ارواح میں چلیے. عالم ارواح ختم ہو گیا، اب آئیے عالم آخرت میں. یعنی جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا میدان محشر میں چلیے. میری فتح مصطفیٰ کہ ایک ہلکی سی جھلکی بتا کے بعد ختم کرتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں. سب لوگ جب میدان محشر میں اٹھیں گے سب انتظار میں ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں ہے، سارے لوگ پریشان ہیں. اس پریشانی کے عالم میں کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوگا کہ ہم لوگ کب تک یہاں پریشان رہیں. ایسا کرو کہ کچھ جماعت بنا کر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چل کے کہتے ہیں آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں نا، آپ کی نسل ہم ہیں، آپ کی نسل آپ کے سامنے پریشان نہیں، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی ہیں، ان کی بارگاہ پہنچ کر ذرا سفارش تو کر دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے. سب لوگ حضرت آدم کے پاس آئے ہیں. صرف مختصر بتاتا ہوں. کہیں گے اب ابو الانبیاء ابو الانسان ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے. حدیث میں ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی ایک غلطی کو یاد کر کے کہیں گے نہیں ہم سے نہیں ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی جرات نہیں رکھتا ہوں. اگر اللہ نے سوال کر دیا میں نے فلاں درخت کے کھانے سے تمہیں منع کیا تھا، تم نے کھایا کیوں؟ میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہوں؟ بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا، تم آگے بڑھ جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئے ہیں. حضرت نوح بھی اپنی ایک غلطی کو یاد کریں گے، وہ بھی کہیں گے بھائی میری مجال کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیدرانہ شفقت کے پیش نظر اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے سے متعلق سوال کر دیا تھا تو اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی تھی. اگر میں اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولتا ہوں اور اللہ نے گرفت کر دی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، آگے بڑھ جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے ہیں، وہ بھی کہیں گے بھائی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی کچھ مسائل ہیں. 3 جگہ ہم نے ایسی باتیں کی ہیں جن پر کذب کا ہے کہ شبہ ظاہر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سوال کر دیا میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے نہیں ہوگا، آگے بڑھ جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے ہیں، کہیں گے حضرت آپ تو کلیم اللہ نا، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، مسئلہ حل کرا دیے، سفارش کی بات کیجئے. کہیں گے نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، میں بولنے والا ضرور ہوں، میں نے اللہ سے گفتگو کی ہے، لیکن اللہ سے کے بارگاہ میں اگر میں کھڑا ہوا میری غلطی پر اللہ کی گرفت پکڑ ہو جائے گی، میں کہیں کے رہ سکتا ہوں. میں نے گھونسا لگایا تھا، لگایا، موسیٰ نے گھونسا اور وہی انسان ڈھیر ہو گیا. اگر سوال ہو گیا تو کیا جواب ہوگا؟ مجھ سے نہیں، آگے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا. حضرت عیسیٰ اپنی کسی کوتاہی کا تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے بھائی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. اب محمد کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا لمبا واقعہ حدیثوں میں بیان کیا گیا، اب تفصیل کے ساتھ اختصار سے یاد رکھیے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کہہ کر اپنے مسئلے کو حل کرانا چاہیں گے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں مسئلے آپ کو معلوم نہ ہو اپنے بڑے علماء کی طرف مسائل کا احالہ کیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے. ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی فتویٰ بگاڑتا رہتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو.
سب محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مچل جائیں گے، نہ تو نہ خرا کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. فلاں سے ہم مچل جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں کا دامن تھامنے کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام تو نفسی نفسی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آئیں گے فَأَخِرُّ سَاجِدًا، فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں اور سجدہ کر کے میں اپنے رب کو منواؤں گا. ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے یہ امید ہے اللہ آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے گا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے جتنا اللہ چاہے گا، اور ویسی تعریف کرے گا جو تعریف اللہ کروانا چاہے. کبھی اس سے پہلے آپ کے تصور میں ہمیں گمان بھی نہیں تھا. ویسی تعریف کریں گے. پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع سل تودا، اور کئی الفاظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی. سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ کر اپنے معاملہ کو آگے بڑھا دیے، کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ رفعت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ عظمت مصطفیٰ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ کرا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے معاملہ کر بھی دیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر آپ نے کہا یہ شفاعت کبریٰ کا تذکرہ کیا، پہلے مسئلہ تو حل کر دیے، پھر بعد میں شفاعتوں کا اور بھی ذکر ہے اور کئی شفاعت ہیں. میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی شفاعت کرنے کے لیے اللہ سے لڑیں گے نہیں، حجت نہیں کریں گے، منت و سماجت کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تعریف و توصیف بیان کر کے، ثنا بزرگی بیان کر کے اللہ کو منوا لیں گے. جب اللہ کہے گا تب آپ کہیں گے. یہ ہے عظمت مصطفیٰ کا ہلکا سا تذکرہ. اللہ تعالی ہمیں ایسے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسی مناسبت سے عقید اعمال بجا لانے کا جذبہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.